صبح وہ مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح تک شنید ہوگی کہ اس نے کچھ نئے نظریات اپنا لیے ہیں. ان فتنوں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت دعا کریں، مولا ہمیں ہر قسم کے ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے اعمال کی حفاظت ہو، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے اوپر اللہ جل جلالہ کے فرمان اور نبی محترم کے احکامات سے یہ بات لاگو کر دی گئی ہے کہ دعا بھی کرو، لیکن ان فتنہ پرداز لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں. کیوں؟ یا تو اتنا علم ہو ہمارے پاس کہ جو وہ دین کے خلاف زہر اگل رہے ہوں اور اپنا گند اندر کا اپنی زبان پہ لا کر ہمارے ایمان و عمل کو خراب کرنا چاہتے ہوں، ہم اپنے علم کے ذریعے اس کا دفاع کریں، اس کا رد کریں. اور اگر اتنا علم نہ ہو تو پھر ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ ایسے شیطان صفت آدمی کی مجلس میں قطعاً نہ بیٹھے. قرآن نے خود کہا اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یا تو دفاع کرو اپنے دین کا، اور اگر دفاع نہیں کر سکتے ہو تو اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ. اگر نہیں اٹھو گے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم انہی جیسے قرار پاؤ گے. آج ہم ایسے کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق بخشے اپنے ایمان بچانے کی، اپنے دین کو بچانے کی. کہیں صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ فتنہ بہت قدیم ہے، یہ 1400 سال پہلے کا فتنہ ہے. کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، پیارے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے وہ قذاب اور ملعون جن کی پیشین گوئی اللہ کے پاک نے رسول نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ. میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، کذاب اور ملعون پیدا ہوں گے. ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں. جو محل نبوت اللہ نے تعمیر کیا تھا، انا آخر لبنۃ، اس میں ایک اینٹ کی باقی گنجائش تھی اور میں نے آ کر اس اینٹ کو پر کر دیا، محل نبوت مکمل ہو گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو دعویٰ کرے گا تو ملعون اور کذاب کہلائے. کہیں اپنے آپ کو سنی سکالر، سنی مذہبی پیشوا کہہ کر حضرات
صحابہ جیسی شخصیات پہ تنقید کی زبانیں لمبی کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت عثمان سے یہ غلطیاں ہوئیں، حضرت معاویہ سے قرآن و سنت کے خلاف صریح خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ نعوذ باللہ، جو قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کرے یہ تو کفر ہے۔ قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کیا حضرت معاویہ نے صریح خلاف ورزیاں کر کے کفر کیا؟ حاشا وکلا، اس کاتب وحی کا یہ مقام ہے کہ جو اللہ کے پاک رسول نے ان کی ڈیوٹی لگائی قرآن کی کتابت کی، انہوں نے 100% نبھایا اس کو، اور وہ حق وہ اللہ کے پاک رسول کے پیارے شاگرد تھے۔ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ زبان نہیں لمبی کی گئی، بلکہ اس وقت کے جتنے صحابہ زندہ تھے سب کو گویا مطعون کیا گیا۔ صریح خلاف ورزیاں معاویہ کرتا رہا اور باقی صحابہ چپ سادھ کے بیٹھے رہے۔ کسی نے کوئی ان کو ذرہ برابر بھی تنبیہ نہیں کی، جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کی عظمت کے اوپر داغ اور دھبا لگ جائے گا، بلکہ ذرا اور آگے چلیے تو اللہ کے پاک رسول کی عظمت پہ دھبا لگ جائے گا۔ کیا اللہ کے پاک رسول نے اپنے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی کہ ان کے سامنے صریح خلاف ورزیاں قرآن و سنت کی ہوتی رہی اور وہ چپ کر کے نعوذ باللہ سب کچھ ہضم کر گئے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا؟ کہیں اس کے ساتھ ساتھ انکار حدیث کا فتنہ سر اٹھا رہے ہیں مختلف علاقوں میں، خاص طور پر یہ ملتان اور اس سے آگے کی پٹی جو ہے، بہت انکار حدیث کا فتنہ وہاں پر سر اٹھا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر میرے بھائیوں، میرے مشاہدے میں اور علم میں یہ بات ہے کہ ان ظالموں نے حدیث کا انکار کرتے ہوئے نمازوں کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن میں نمازیں دکھاؤ جی، پہلے کہا 5 کوئی نہیں، 3 نمازیں، ایک ظہر کی نماز ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور 2 نمازیں دوسری جگہ پہ ہیں من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ فجر، عشاء اور ظہر کی نماز کا قرآن میں ذکر ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ ہم مانیں گے، جو قرآن سے ہٹ کر ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ 5 کی بجائے 3 نمازوں کا انکار کیا، 3 نمازوں کا اقرار کیا، 2 ختم کر دی، اور کچھ وقت کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ کھڈے والی مسجد ملتان کے اندر موجود ہے، آج کل وہاں تالا لگا ہوا ہے، نماز ہے ہی کوئی نہ، مسجد کا کھولنے کا کیا فائدہ؟ اور سادہ لوگ عوام الناس کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ رات ادھر مظفر گڑھ میں بیان تھا تو ایک ساتھی وہ مجھے کہنے لگا، جی یہ قرآن ہی قرآن ہے، حدیث تو ہے ہی کوئی نہ۔ اوے اللہ کے بندے، میں نے کہا خدا سے توبہ کر، کسی بہت بڑے گناہ کی گرفت میں آ چکا ہے، میرے رب نے تجھے اپنی گرفت میں لیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر رب سے رو رو کے دعا مانگ، مولا مجھے صراط مستقیم والی پگڈنڈی نصیب فرما۔ قرآن کہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں کہے وہ لے لو، پکڑ لو،
نبی کیا دے گا؟ بولو حدیث. میں نے اس کو سمجھایا اطیع اللہ کا ذکر قرآن میں جہاں موجود ہے وہاں پر اطیع الرسول کیوں لایا گیا؟ اطیع اللہ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ نے قرآن بھیجا، جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی پڑھو، عمل کرو. اور اگر صرف قرآن ہی قرآن کافی ہوتا تو پھر اطیع الرسول کا لفظ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو، میرے نبی نے جیسے نکاح کے طریقے بتلائے ایجاب و قبول کے وہ طریقہ نکاح کا اپناؤ، میرے نبی نے جو روزے کا طریقہ بتلایا اس طرح روزہ رکھو، میرے نبی نے جیسے حج کر کے بتلائی. بھئی یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہے. نماز کے بارے میں اتنی بات ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وہ خناس کہنے لگا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم کرو. اقیموا الصلاۃ کہاں اسلامی نظام اور کہاں صلاۃ کا لفظ؟ جگہ جگہ پر اشارہ صرف قرآن کرتا جا رہا ہے، آگے اس کی تفصیلات کس کے ذمہ لگا دی؟ بولو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی. طہارت کیسے کرنی ہے؟ قرآن نے 4 فرض تو وضو کے بتا دیے، لیکن کیا صرف چہرے سے دھونے سے ہم ابتدا کرتے ہیں یا اس سے پہلے بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اسی طرح ہر عضو کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، پیر در پیر ہوتے وضو کو کرتے ہیں. یہ سارا طریقہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کس نے بتلایا کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے؟ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم. نماز کی ابتدا تحریمہ سے، نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. نماز ختم ہو جائے گی سلام پھیرنے سے، یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن نے تو یہ بتلا دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. قرآن میں سونے کا نصاب لکھا ہوا ہے، قرآن میں چاندی کا نصاب لکھا ہوا ہے، قرآن میں گھوڑوں، اونٹوں، بکریوں، گایوں، بھینسوں کا نصاب لکھا ہوا ہے. یہ سارے کی ساری تفصیلات آپ کو کہاں ملے گی؟ 50,000 حدیثوں کا مجموعہ. اللہ رحمت کرے کروڑہا محدثین کی جماعت کے اوپر، جنہوں نے پاک رسول کے ایک ایک فرمان پہ محنت کی، سینکڑوں میلوں کا سفر کیا. اور ایک ایک محدث کو جب معلوم ہوا مصر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے پاس اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے، مدینہ سے چلتا ہے مصر پہنچتا ہے، مدینہ سے چلتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے، مدینے سے چلتا ہے کوفہ اور بغداد پہنچتے ہیں، شام پہنچتے ہیں، یمن پہنچتے ہیں، نجران پہنچتے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کی ایک حدیث تیرے پاس ہے، وہ سننے کے لیے آئے. ان کے دلوں میں حدیث رسول اللہ کی عظمت تھی. کس نے بتایا؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج فرض ہے، اشارہ کر دیا. حج کا طریقہ کیا ہے؟ 8ویں کے دن مینا میں جانا، 9ویں کے دن عرفات میں جانا، رات مزدلفے میں گزارنا، 10ویں والے دن مینا میں آنا، کنکریاں لگانا، قربانی کرنا، سر اڑانا، طواف زیارت کرنا، سعی کرنا، 11، 12، 13 کو وہاں پر پھر مینا کے. یہ سارے کا سارا طریقہ کون بتلانے والا ہے؟ کس نے بتلایا؟ مدینے والوں کا یہ میقات ہے، جوفا شام والوں کا میقات ہے، یلملم یمن والوں کا میقات ہے. مختلف علاقوں سے چاروں طرف سے احرام باندھنے کی جگہ متعین فرما دی. یہ حرم شریف اور کعبے کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے جب بھی جاؤ تو اپنے عام کپڑے اتار دو اور فقیرانہ 2 چادریں پہن لو. مولا تیرے در کا سوالی اور بھکیاری آیا ہوں، بھکیاری بن کے آیا ہوں،
اور کوئی پتہ نہیں میں نے واپس جانا ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے ایک سفر آخرت کی تیاری، جیسے میت کو 2 چادریں پہنائی جاتی ہیں نا بھائی، اسی طرح حج والے کے لیے 2 چادریں، یہ گویا وہ سفر اختتامی اس کا شروع ہو رہا ہے، کئی جاتے ہیں وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری شریعت کا انکار لازم آئے گا اگر حدیث کا انکار کرو۔ میں تو اکثر جگہوں پہ جا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے آخری اس کی دینی رسومات جو پوری کی جاتی ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ ساری چیزیں کس شخصیت نے ہمیں بتلائی؟ آقا علیہ السلام نے بتلائی۔ اس لیے جو حدیث کا انکار کرتا ہے سمجھو اس نے آدھے دین کا انکار کر دیا۔ قرآن کو مانتا ہے اور قرآن کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی قسم جو حدیث کا منکر ہے۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں بتلائے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس چیز سے میرا نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی جس چیز کا حکم دے گا، نبی جس چیز سے منع کرے گا، وہ حدیث رسول اللہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کو پرکھا، قرآن کو مانا۔ قرآن ہی ہمیں یہ بات بتلاتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اور لوگوں، قرآن تو میرا متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ جب تک حدیث نہیں مانو گے اللہ کی قسم قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کون کہتا ہے کہ میں حدیث کے بغیر قرآن سمجھ لوں؟ حدیث کا مقام ہی نہیں سمجھا، حدیث کو بیکار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو تب بھی گزارا چل جائے گا۔ ایک قدم انسان نہیں چل سکتا حدیث کے بغیر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے انزلنا الیک الذکر، میرے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا، کیوں؟ لتبین للناس، توجہ کرنا، لتبین للناس ما نزل الیہم۔ تبین تبیین باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ پہلے بیان ہوتا ہے اس میں کچھ زائد باتیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ صرف قرآن کے الفاظ کو آگے پڑھ دینا، وہاں پر یتلو کا لفظ آتا ہے، وہاں پر تبیین کا لفظ نہیں آتا۔ تبیین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی پڑھو کہ جتھے تیرے شاگرداں کوئی اوکھیائی آ جاوے، اوکھی آیت آ جاوے، سمجھ نہ آ رہے ہوئے مسئلہ، میرے نبی اتھے اپنے الفاظ نال وضاحت بھی کرو۔ تے جے نبی دی حدیث حجت ہی کوئی نہیں، وہ وضاحت نبی دی کیڑے پاسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن متن ہے، حدیث اس کی موسم بھی خراب ہو رہا ہے، لیکن بات بھی بڑی اہم ہے۔ میں صرف 1-2 مثالیں اس کے اوپر دے دوں گا، ورنہ 20 مثالیں احادیث کے اندر اس میں موجود ہیں۔ نبی کے سامنے صحابہ کو اشکال پڑتا ہے اور نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نبی اپنی زبان سے اس کی وضاحت کر کے قرآن سمجھاتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ مضمون آیت کا یہ ہے کہ جو اپنا سونا چاندی جمع کر کر کے رکھ دیں تے اللہ دا حق نہیں کٹ دے، اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کر دے، میرے پیغمبر انہاں نوں دردناک عذاب دی خبر دے دیو۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اسی تے سارے اپنا مال جمع کر کر کے رکھ دے ہوں، زکاة تے 40واں حصہ کٹ دے ہاں، لیکن سارا مال تے خرچ کوئی نہیں کر دے، اسی تے مارے گئے۔ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ مذاکرہ حضرات صحابہ کر رہے نے، حضرت عمر بھی بیٹھے کہندے نے گھبراؤ نہیں، میں ادا حل تواڈے سامنے لے آ کے پیش کردا۔ پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر پہنچے۔ یا رسول اللہ ان هذه الآیت کبرت علی اصحابک، اے آیت بڑی اوکھی تے بھاری ثابت ہو رہی ہے تواڈے شاگرداں تے، کیونکہ اس دے اندر خرچ کرن دا کوئی تفصیل ذکر کوئی نہیں کی گئی، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچا کے رکھنا ہے۔ یہ وچ تے ظاہری طور تے ایو مفہوم ہے جتنا بھی مال آوے سارا خرچ کر دیو، تے جڑا خرچ نہ کرے گا بہت بڑا دردناک عذاب اٹھائے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سارا مال خرچ کرنا مراد نہیں، اشارہ تے قرآن نے بھی کر دیتا ہے تے میں بھی وضاحت کر دے ماں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جڑا ضرورت تو زائد ہے وہ خرچ کرو، اپنی ضرورت دا جو کچھ ہے انہوں بچا کے رکھو۔ تے دوسری بات 40واں حصہ جڑا زکاة دا نصاب ہے اتنا خرچ کرو گے تے باقی سارا مال تواڈے واسطے حلال ہے۔ سارے دا سارا مال اللہ دی راہ تے خرچ کرنا کوئی ضروری اللہ دے پاک نبی دے پوچھے بغیر آیت سمجھے چاہی نہیں آئی۔ قرآن مقدس آخدہ دوسری مثال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اے میرے نبی نہ یہودیاں نصرانیاں نے اپنے مولویاں تے درویشاں تے پیران اللہ دے ماں سوا رب بنا لیا ہے۔ کی کیتا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہاں رب بنا لیا ہے۔ نما عیسائیت چوں مسلمان ہون والا صحابی حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے یا رسول اللہ میں اسے دین چوں آیا، دین اسلام دے اندر تے قرآن بھی پر حق کے سچیاں گلنا کردا ہے۔ قرآن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ پر اے گل سمجھ نہیں آندی پئی، میں اسے دین چوں آیا تے قرآن کہندا ہے عیسائیاں نے اپنے مولویاں نو رب بنا رکھیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اسا رب کوئی نہیں بنا رکھیا، اسا رب آکھ دے کوئی نہیں۔
کسے مولوی تے کسے اپنے پیر یا عالم نو رب نہیں کہندے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اچھا ایک گل دس، جے تورات یا انجیل وچ صریح کوئی حکم اللہ دا آ ونجے ہا تے تواڈا مولوی تے پیر تے درویش آکھیا انج نہیں کرنا جویں میں آکھدا پیا انج کرنا ہے، تسی اتھے تورات انجیل دی مندے آئے یا اپنے مولوی دی؟ یا رسول اللہ اپنے مولوی دی گل مندے آئے۔ فرمایا ایو تو مطلب رب بڑا، تورات تے انجیل اللہ دی وحی دا مجموعہ کتاب، اس دی پرواہ کوئی نہیں کیتی تساں تے مولوی دی گل نو ترجیح دے دیتا۔ آج بھی دیکھو سیاسی پنڈت کی بات کو ترجیحات دی جا رہی ہے، اپنے پیروں کو بادشاہ ساڈے اس پیر کو کوئی پتہ نہیں، تانوں شریعت دا پتہ چلے ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، جو فطرت یہودیت اور نصرانیت کی تھی، اللہ کی کتاب کو ایک طرف اور اپنے ملا، اپنے مذہبی رہنما، اپنے مذہبی پیشوا کی بات کو ترجیح دے دیں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودی کا طریقہ ہے، یہ نصرانی کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے جب اللہ کے قرآن کی بات آ جائے سارے کا سارا ماحول بگڑ جائے، خراب ہو جائے، مخالف ہو جائے، سب کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی کتاب کا دامن قدر نہیں چھوڑ۔ یہ ہے مسلمان کا مزاج۔ ہاں تیسری مثال سنو، قرآن مقدس نے بتلایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جڑے اللہ دے رستے وچ قتل ہو ونجن، مارے ونجن، جسم زخمی ہو گئے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روح پرواز ہو گئی، شہادت دا درجہ پا گئے، قرآن کہندا ہے انہاں نو مردہ آکھنا بھی نہیں تے انہاں نو دل نال مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، زبان دے نال مردہ آکھو بھی نہیں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، دل دے نال مردہ سمجھنا بھی کوئی نہیں۔ مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے اے گل سمجھ کوئی نہ آوے سانو، انا سألنا رسول اللہ عن ذالک، اسا پاک پیغمبر دی طرف رجوع کیتا، سوال کیتا، کیا مطلب؟ یا رسول اللہ اے کفن مردیاں نو دیویندا ہے، زندیاں نو تے کدے کفن نہیں دتا جاندا، تے اسا انہاں شہیداں نو کفن دیاں چادراں دتیاں۔ ایک قبراں دے اندر مردیاں نو دفن کیتا جاندا ہے، زندیاں نو دفن نہیں کیتا جاندا، تے اساں انہاں شہیداں دیاں قبراں بنا کے دفن بھی کیتا۔ اے جنازے مردیاں دے پڑے ویندے نے، زندیاں دے جنازے نہیں پڑے ویندے، اسی انہاں شہیداں دے جنازے بھی پڑے۔ مال وراثت دے تقسیم اس وقت کیتے ویندے جدوں کوئی بندہ مر ونجے، اس دنیا دے نال تعلق تے کنیکشن دا ٹوٹ ونجے، جہان بدل گیا، زمان بدل گیا، مکان بدل گیا، اس دنیا دے اپنے بستے رستے گھراں چھوڑ کے، اپنے بیوی تے روندے ہوئے بچیاں نو چھوڑ کے، جنگل بیابان دے اندر جا کے قبرستان دے اندر ڈیرے لا لوے، اس دے بعد اُدھا مال وراثت دے اندر تقسیم ہوندا ہے، انہاں شہیداں دا مال وراثت دے اندر بھی تقسیم ہو گیا۔ مولا
کسے بندے دے مرن دے بعد اس دی بی بی عدت وفات والی پوری کر کے تے اگے نکاح کر لیندی ہے۔ قرآن آکھدا ہے انہاں نوں مردہ آکھو بھی نہیں تے مردہ دل نال سمجھو بھی نہیں، لیکن اے سارے کم نہ شہیداں دے نال او کیتے جا رہے ہیں جڑے مردیاں دے نال کیتے ویندے کفن نہیں دتا جا رہا ہے، انہاں نوں جنازہ بھی جو پڑھیا جا رہا ہے، انہاں نوں قبر دے اندر دفن بھی کیتا جا رہا ہے، انہاں دی بیوہ عدت گزار کے اگے 4 مہینے 10 دن دے بعد نکاح بھی کر رہی ہے، انہاں دی وراثت دا مال بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک سمجھ نہیں آؤندی پئی آیت، یا رسول اللہ سمجھا دیو، اللہ دے پاک نبی نے چونکہ اعلان کی تو آئی تعلموا القرآن وعلموہ الناس، لوگوں میرے کولو قرآن سکھ لو، قرآن دی تعلیم حاصل کر لو تے اگاں لوگاں نوں بھی سکھاؤ، کیوں ان امرؤ مقبول، اس واسطے کہ جویں ہر بندے اتے موت دا وقت آمن ہے، انہی طرح میں محمد دے اتے بھی موت دا وقت آمن والا ہے، میری روح بھی قبض ہومن والی ہے، تے جدوں کسے دی روح قبض ہو جائے اس دے بعد درس و تدریس دا سلسلہ نہیں چل سکدا، تعلیم و تعلم دا سلسلہ نہیں چل سکدا، اس واسطے میں تانوں بار بار آکھدا آؤ میرے کولوں سکھو، جیڑی قرآن دی آیت تانوں سمجھ نہ آوے سکھو۔ حضرات صحابہ ادھے اتے عمل کر کے پوچھ دینے انا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، اللہ دے پاک نبی وضاحت کر کے فرما دیں او میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود صاحب العصا، صاحب العصا صحابی میری لاٹھی چکن والے صاحب الصفات میرے مسواک نو چکن والے صاحب العصیر حسیر میری چٹ، جیڑا ایک واری یمن تو آیا ہے وائل ابن حجر، او آکھے حضور رفع یدین کر دے ہاں، او دی گل تے من لئی، تے جیڑا مکی دور لا ابتدائی طور تے عبداللہ ابن مسعود نو بعض نے لکھے 6 نمبر تے مسلمان ہوئے، بالکل ابتدائی دور دے، بعض اس نے اگلے پیچھے قریب 13 سال کا مکی ساتھی، 10 سال کا مدنی ساتھی، تے او آکھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تو حضور والی نماز پڑھ کے دکھاوا، فصلا فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ، انہاں نماز پڑھ کے دکھائی تے حضرت علقمہ تے اسود وہ دوویں شاگرد کہندے نے اللہ دی قسم ہے سوائے تکبیر تحریمہ دے اور کسے جگہ تے رفع یدین کوئی نہیں کیتا، آکھو اے حضور والی نماز، یہ کیڑی ہے حضور والی نماز ہے۔ جے باقی ساریاں گلاں عبداللہ ابن مسعود دیاں من رہے ہو تے یہ رفع یدین لے آکھے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے، رفع یدین کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھ دیں یا رسول اللہ گل سمجھ نہیں آؤندی پئی، بچے یتیم ہو گئے، مال وراثت تقسیم ہو گیا، بیویاں اگا نکاح کر لیا، انہوں نے دفن کیتا قبراں دے اندر، اے سارے کم مردیاں والے کر رہے ہیں تے قرآن آکھدا ہے انہوں نے مردہ آکھنا بھی نہیں تے دل نال مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث جس نے آ کے قرآن دی اس آیت دی شرح سمجھا دی، فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر، ارواحہم فی اجواف طیر لہم قنادیل معلقۃ بالعرش، انہاں دیاں روحاں اللہ سبز پرندیاں دے کالواں دے وچ داخل کر کے جنت دے اندر اڑان دین،
اور ارشاد فرما دین کھاو اے کھاو تسی اج میرے مہمان تے میں تہاڈا میزبان، میری وجہ تو تساں سب کچھ قربان کر کے اتھے آ پہنچے ہو، لہذا کی کرو جتھے چاہو رہو کوئی رکاوٹ نہیں، جتھوں چاہو کھاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، جتھوں چاہو پیو کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر اطلاع اللہ الیہم اطلاعاً، اللہ کریم انہوں جھانک کے بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، حل تشتہون شیئن حل تستزیدون شیئن، کیا کوئی اور نعمت چاہی دیئے تے بولو، اور کچھ توڑے دل دی تمنا تے خواہشے تے بولو، لیکن وہ اکھدن لا حاجت لنا ربنا، مولا یہ ساری دی ساری جنت تے ساڑھے حوالے کر دیتی، نسکن حیث شئنا ناکل ما شئنا نشرب ما شئنا، جتھو چاہیے کھاویے کوئی رکاوٹ نہیں، جتھے چاہیے پیویے کوئی رکاوٹ نہیں، جتھے رہیے کوئی رکاوٹ نہیں، جتھے چلیے تے سیر کریے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اللہ کریم نو پتا ہا کہ انہا شہیدہ دیا قبروں تے جا کے خلاف چڑھاون والے، اتھے منتا منن والے، انہا تے دیگا چڑھا چڑھا کے اپنا مشکل کشا من کے انہا کو اپنی اولاد طلب کرن والے آونے، اس واسطے میں آج مہر لگا دے ماں اللہ کریم، اللہ اس واسطے پوچھ دینے نہیں نہیں بولو 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 کچھ تے بولو، کہن دینے لا حاجت لنا یا ربنا فلما علمو اللہ یترکو، جس ویلے وہ سمجھ دینے اللہ پوچھے بغیر چھوڑ دا نہیں، اس ویلے کہن دینے اللہ پھر کچھ نہیں جاندہ تے ہیں تو ساڑے دل دے رازن تے تمنا نو، انت رد ارواحنا الاف فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلے کا، اللہ جڑی چس تے مزہ دنیا دے جسمہ دے والا او مزہ اس جنت والے جسمہ دے اندر کوئی نہیں لے گیا، ایک کھاون دے ہیں پر کماون دے نہیں، اے جسم جڑے جنت ہی دیتے نہیں، اے کھاون دے ہیں پر کمائی دے، تے اے جنت دیا نعمتاں کیڑے جسم دیا کمائیاں دی وجہ تو ملیا، بولو دنیا والے جسم دی وجہ تو، اس واسطے کہن لگے اللہ جے او دل والی تمنا تے دل والی خواہش پوچھنا چاہنا ہے تے او اکائی خواہش ہے، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ساڑھے انہا روحانو ساڑھے انہا جسمہ وال لوٹا دے، جے انہا جسمہ نال شہید زندہ ہے، بولو انہا جسمہ نال جڑے دنیا قتل ہوئے یہ انہا دے نال زندہ ہے، اور کیڑے جسمہ وال لوٹن دی تمنا کر رہے ہیں، معلوم ہویا انہا جسمہ دے اندر روح نہیں، انہا جسمہ دی زندگی نہیں، اللہ دے پاک رسول دی وضاحت کے بعد کسے بندے نو کوئی اشکال نہیں رہنا چاہیے، تے حدیث دی صحت تے سند دا میں ضامن جیڑا بندہ ادھتے کوئی جرا کرے منہ منگا انعام لگا۔ نعرہ تکبیر، میرے بھائیوں، پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں شہید اے گل کر سننا اللہ انہا ساڑیاں روحانو دنیا والے جسمیں جلوٹا، قال اللہ تبارک و تعالی، اگوں اللہ کریم جواب دے سی اے نہیں ہو سکتا، اے تمنا پوری کوئی کھان پین دی تمنا ہے تو وہ بولو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر خواہش میں ہر تمنا پوری کرانگا، پر حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، جڑا ایک باری موت دا جام پی کے ایتھے پہنچ گیا قیامت تو پہلے واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ دے پاک نبی نے شہیدہ دی زندگی سمجھائی کہ نہیں سمجھائی؟ اینا جسمہ نال زندہ کوئی نہیں،
اوے مت انہا جسمانو زندہ سمجھو ورنہ شرک دا دروازہ کھل جائے گا۔ الطاف حسین حالی بیچارہ اسے واسطے تے پٹھتا رہا، کرے غیر گرد بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی جائے۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ جی اینا قبران دے وچ شہید زندہ پہنے تے پھر تو مشرک نو راہ کھولنا نہیں ہے۔ بادشاہ سننا بھی پیا ہے، جاننا بھی پیا ہے، اللہ دے ہاں سفارشہ بھی کرنا پیا ہے نا۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔